السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو دوبارہ ویلکم ہے۔ کل پہلی کلاس میں ہم نے جو چوتھا سیکشن ہے ہماری بک کا نان ڈیٹیل، اس کا پہلا لیسن ہم نے کل پڑھا، جو 70% تک ہم نے اس کو سنا تھا۔ وہ پہلا لیسن جس کا نام تھا ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے اندر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خویلد نامی ایک شخص کی صاحبزادی بیٹی تھیں، جن کی زندگی ایک مالدار گھرانے میں گزری۔ ان کے والدین یعنی پیرنٹس ان کی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ اپنے آپ کو تجارت میں مشغول کیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بزنس میں بزی کیا۔ چونکہ وہ ایک خاتون تھیں، وہ ایک اسٹیٹ سے ادر اسٹیٹ کو ایک سفر ٹریول اور جرنی نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے ایک امانت دار اور سچے شخص کی تلاش شروع کی۔ تو انہیں ایک امانت دار اور سچے شخص کی تلاش تھی، تو ان کو ہر کسی نے یہی بتایا کہ دنیا عرب میں محمد نامی ایک نوجوان ہے جو بڑا ہی سچا اور امانت دار ہے، آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی سچا اور امانت دار شخص نہیں مل سکتا۔ تو انہوں نے اپنی تجارت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کام کاج کے لیے منتخب کیا، انہیں چن لیا۔ تو سب سے پہلا تجارتی سفر، بزنس ٹور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ سیریا کی جانب تھا، کہ اکثر عرب کے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ، چونکہ وہاں پر فارمنگ نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے ساز و سامان، اپنے کرافٹ وغیرہ جو بھی سامان وہ بناتے تھے وہ سیریا کو لے جا کر بیچا کرتے تھے، اور وہاں سے اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کر اور خرید کر آتے تھے۔ اس طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا سب سے پہلا بزنس ٹور، تجارتی سفر وہ سیریا کی طرف جانب کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سرونٹ جن کا نام میسرہ تھا، وہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ جب وہ اس سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے اس سفر کے دوران انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی مالکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا کچھ بتایا کہ سفر کے دوران کیا کیا ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو تجارت کے لیے وہ گئے تھے اس میں بڑا نفع ہوا، بڑا پروفٹ ہوا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور ان کی سچائی اور لین دین کے معاملے میں ان کی صفائی اور ان کی شفافیت کو دیکھ کر متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا سارا مال بیچ دیا، کچھ باقی نہیں رکھا، ہمیں بہت نفع اور پروفٹ ہوا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک حیرت انگیز اور عجیب بات بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ وہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز بات کیا تھی کہ انہوں نے بتایا
کہ میں نے اس سفر کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بات یہ دیکھی کہ وہ سخت دھوپ کے اندر جب کہیں پر چلتے تھے تو اچانک سے ایک بادل ان پر سایہ کرنے لگتا، اور تاکہ ان کو دھوپ کی شدت اور گرمی محسوس نہ ہو۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان خدائی جو کرشمے ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی زندگی کو صاف و شفاف اور امانت داری اور سچائی پر پرکھا، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا۔ حالانکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور ملک عرب کی ایک پاک دامن اور متومل مالدار خاتون تھی، جس کی وجہ سے بہت سے عرب کے مالداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نکاح کے لیے امانت داری اور سچائی کو ترجیح دی۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب کبھی کسی کو شادی کرنی ہو تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں اگلے والے انسان میں دیکھنی چاہیے وہ اس کے اندر سچائی اور امانت داری ہے، کہ وہ اپنے فرض کے تئیں کتنا امانت دار ہے اور وہ اپنی زندگی میں کتنا سچا ہے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، کیونکہ مال و دولت انسان کے پاس آج ہوتی ہے اور کل وہ نہیں ہو سکتی، لیکن سچائی اور امانت داری ایک ایسی خوبی ہے کہ وہ اس کے زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے، اور جس کا فائدہ اس کی نسلوں تک اسے ملتا رہتا ہے۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام نکاح بھیجا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور پھر آپ کا نکاح جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی تھیں، نکاح عمل میں آیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کاروبار اور اپنا مالی لین دین سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تبدیلی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں رہنا پسند نہیں فرماتے، کہ آپ کو عرب کے معاشرے اور ماحول میں بے چینی سی اور گھٹن سی ہونے لگتی، جس کی وجہ سے آپ آبادی سے دور پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ جبل نور نامی ایک ماؤنٹین، ایک پہاڑ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ نور نامی ایک ماؤنٹین ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک کیو غار ہے کہ جسے غار حرا کہا جاتا ہے، اس میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ جا کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہات کو ایک جا کرتے اور پھر آپ وہاں پر اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرتے ہیں، تو اس دوران میں آپ پر ایک اللہ کا فرشتہ اترتا ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جنہیں سید الملائکہ یعنی سارے فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ قرآن کا سب سے پہلا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام وہ 5 آیتوں پر شامل ہے، جس کے 5 آیتوں پر شامل ہے جو قرآن کی ایک سورہ علق کی ہیں۔ تو وہ 5 آیتیں لے کر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کو یہ 5 آیتیں پڑھاتے ہیں۔ تو وہ 5 آیتیں کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو کل بتایا تھے، وہ 5 آیتیں ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ خلق الانسان من علق،
جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس طرح یہ سب سے پہلی قرآن کی آیتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی گئیں۔ تو اس کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغام جو خدا کی طرف سے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی بات آپ کو سکھائی گئی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، وہ یہ نہیں تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ روزے رکھیں، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ چغلی، غیبت یا دوسری برائیوں سے بچیں، بلکہ سب سے پہلے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ پڑھیے۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو سارے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگتا ہے، اسے خود بخود پتہ چلنے لگتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کس راستے پر اسے چلنا ہے اور کس راستے سے اسے بچنا ہے۔ تو علم بے حد ضروری ہے کہ علم انسان کو اچھا اور برا سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے بارے میں پڑھنے کے تعلق سے کہا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم سے دور نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ علم کے اندر ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ اور علم بغیر محنت اور لگن اور جستجو کے حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی قرآن کی سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ تو آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلنگ کے بارے میں، یعنی انہیں کیا محسوس ہو رہا تھا، آپ کی زوجہ یعنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت واقع ہو جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمت اور دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو صفات، کوالٹیز تھیں انہیں بتاتی ہوئی کہتی ہیں اس واسطے کہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، اور ہر مجبور اور بے کس لوگوں کی آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کما کر دیتے ہیں، اور جو مہمان ہو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح یہاں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت اور خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سخت وقت آیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ اور ایک الگ کیفیت طاری ہوئی، تو اس وقت آپ کو ہمت اور دلاسا دینے والی بھی ایک خاتون تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی کے راستے سے انہیں روکوں، میں انہیں ایک خدا کی طرف بلاؤں، کہ میں کن لوگوں کو بلاؤں، کون میری آواز پر لبیک کہے گا، کون مجھے میرے بات کو مانے گا۔ تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی وہ خاتون تھیں سب سے پہلے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی تصدیق کی، انہیں مانا اور ان کے رب پر ایمان لایا، اور پھر
یہ وہ زمین پر سب سے پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد آگے یہاں تک کہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا، اب آگے اس لیسن کا اگلا حصہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے وقد انجبت السیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اولادا ماتوا صغارا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی اولاد پیدا ہوئی، ماتوا صغارا جو بچپن ہی میں ہی گزر گئے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ولم یعش بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولادہا الا فاطمۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی باقی نہیں تھا سوائے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ عاشت بعدہ قلیلا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کچھ عرصے تک زندہ رہیں۔ ولما توفیت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، حزن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا شدیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے، سخت غمگین ہوئے، کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ایک لڑکے کے باقی جتنی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہوئی، کہ آپ کے دو لڑکے جو بچپن ہی میں وصال کر گئے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی اولاد تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو آپ کی صاحبزادیاں تھیں ان کا بھی وصال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات یعنی زندگی میں ہی ہوا۔ صرف ایک ہی صاحبزادی تھیں کہ جن کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کچھ عرصے بعد ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسفر اور شریک حیات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اپنے مال کے ذریعے سے بھی، اپنی خدمت کے ذریعے سے بھی اور اپنی ہمت اور دلاسے کے ذریعے سے بھی، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس چہیتی بیوی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسی لیے جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب زوجتہ حبا جما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لِأَنَّهَا آمَنَتْ بِهِ اولاً، کیونکہ یہی وہ خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا، وَوَقَفَتْ أَمْوَالَهَا كُلَّهَا لَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے سارے مال کو آپ کے حوالے اور سپرد کر دیا۔ وَكَانَ يَذْكُرُهَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم كَثِيرًا بَعْدَ وفاتها، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس زوجہ بیوی کو ان کی وفات کے بعد بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً انسان کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے پیش آنا چاہیے، یہی نہیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کو یاد کریں بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کرنا چاہیے۔ وَكَانَ يُرْسِلُ الْهَدَايَا وَالتُّحَفَ إِلَى صَدِيقَاتِهَا احتراما وتذکارا لها، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تحفے اور تحائف بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریسپیکٹ اور احترام میں اور ان کی یاد میں۔ تو اس طرح یہ حسن سلوک کا اور اپنے گزرے لوگوں کے یاد کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو
ریلیٹیوز ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان سے بھی اپنا تعلق اور ربط باقی رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا روایتوں میں، حدیثوں میں، کہ جب ہمارے والدین گزر جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تاکید بھی کی گئی کہ ہم ان کے رشتہ دار اور دوستوں سے بھی تعلق کو زندہ رکھیں۔ تو یہ آج ہم نے اس لیسن کو کمپلیٹ کیا۔ لیسن تھا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو جانکاری معلوم ہو گئی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں۔ تو اس لیسن میں آپ کو اس لیسن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بس ہم نے جو کچھ بھی پڑھایا آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اس لیسن سے ریلیٹڈ آپ کو کیا چیز کی پریکٹس کرنی ہے، وہ ہے کہ اس لیسن کے آپ کو 4 کوشچنس ہیں، ان کوشچنس کو آپ رائٹنگ پریکٹس کریں گے کہ اس لیسن کے 4 کوشچن ہیں جس کی آپ رائٹنگ پریکٹس کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو اور 3 لیسن ہیں کہ جن کے بھی آپ کو کوشچن آنسرز کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ کہ سب سے پہلے آج جو کوشچنس ہیں اس لیسن سے ریلیٹڈ، وہ کوشچنس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کی میں آپ کو کاپی بھی دکھاؤں گا کہ ما کان اسم والدی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوشچن آپ کو عربک میں دیا جائے گا، آپ کو اس کوشچن کو پہچاننا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا آنسر دینا ہے۔ تو یہ کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے کہ ما کان اسم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجۃ الکبریٰ ما کان اسم والدی خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آپ سوچیں کہ آپ کو لیسن میں کیا ان کے والد کا نام بتایا گیا تھا۔ تو شاید آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہوگا، میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے والد کا نام کیا تھا۔ اسم والدی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خویلد بن اسد۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد تھا۔ سیکنڈ کوشچن ہے من کسبت مالا کثیرا بالتجارتی۔ من کسبت مالا کثیرا بالتجارتی، وہ کون خاتون تھی جنہوں نے بزنس یعنی تجارت کے ذریعے سے بہت سا مال کمایا؟ تو آنسر آپ کو معلوم ہے، بتا دیتا ہوں۔ السیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتسبت مالا کثیرا۔ السیدۃ خدیجۃ الکبریٰ اکتسبت مالا کثیرا۔ تو یہ سیکنڈ کوشچن کا آنسر ہے۔ تھرڈ ون دیکھیے، الی این سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الی این سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا سفر کیا تھا۔ آپ نے لیسن پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کا سفر کیا تھا، سیریا کا سفر کیا تھا۔ تو سیریا کو عربک میں کیا کہا جاتا ہے؟ سیریا کو عربک میں کہا جاتا ہے الشام۔ یہ ہمارے اردو والا صبح شام نہیں ہے، بلکہ ایک کنٹری کا نام شام ہے جسے عربک میں شام کہا جاتا ہے اور انگلش میں سیریا یا سوریا کہا جاتا ہے، اور عربک میں بھی اس کو سوریا سے تلفظ کیا جاتا ہے، سوریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الشامی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا۔ کہاں کا سفر کیا تھا آپ سے پوچھا گیا، تو شام کا سفر کیا۔ فورتھ ون ہے من نزل فی غار حراء۔
من نزل فی غار حرا، غار حرا میں کون نازل ہوئے، یعنی غار حرا میں کون اتر آئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے غار حرا میں جایا کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں کون آئے؟ یقیناً آپ کے جو ذہن میں آ رہا ہے وہی اس کا آنسر ہے۔ نزل جبریل علیہ السلام فی غار حرا، جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے۔ پھر 5th ون کوشچن ہے، کم آیتن نزلت فی غار حرا، کم آیتن نزلت فی غار حرا، کم آیتن نزلت فی غار حرا، کم آیتن کتنی آیتیں، نزلت نازل ہوئیں اتری، فی غار حرا غار حرا میں، کم آیتن کتنی آیتیں، نزلت نازل ہوئیں، فی غار حرا غار حرا میں۔ تو 5 آیات نزلت فی غار حرا، 5 آیات 5 آیتیں نزلت نازل ہوئیں فی غار حرا غار حرا میں۔ بالکل سمپل سا آسان سا آنسر ہے۔ آپ جب کوشچن اور آنسر کو جب ٹیلی کریں گے تو 1 یا 2 ورڈ کوشچن سے ہٹ کر آنسر میں آپ کو ملیں گے، یعنی آپ جب کوشچن کو دیکھیں گے تو کوشچن سے جب آپ کوشچن مارک کو ہٹائیں گے تو بالکل آنسر میں سیم اسی طرح کے ورڈز ملیں گے، صرف 1 سے 2 ورڈز آپ کو ایکسٹرا رہیں گے۔ آپ کے سامنے میں یہ کوشچنز کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ کیپچر کر لیجئے۔ تو یہ آج کے لیسن نان ڈیٹیل کے پہلے لیسن کے کوشچن آنسرز تھے، جس کے اندر آپ سے 5 سوالات یعنی 5 کوشچنز کیے گئے، جس کے آپ کو آنسرز کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ اس کے اندر ذرا بھی سستی یا کاہلی لیزینس نہ کریں، بلکہ ابھی سے ہی رائٹنگ پریکٹس جاری رکھیں۔ بالکل ہی آسان کوشچنز ہیں اور آسان سا جواب ہے، ابھی سے آپ ایک ایک کر کے اگرچہ کوشش کرتے رہیں تو آپ کو آگے جا کر بہت سہولت ہوگی۔ اور یہ نہ سوچیں کہ اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یہ عربک ہم کو ٹف نظر آ رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ مجھ سے بالمشافہہ یعنی ڈائریکٹلی آپ ملیں گے تو میں آپ کو پھر سے دوبارہ اچھے سے سمجھاؤں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی کتنی آسان ہے، اور آپ سوچیں گے کہ میں نے اس کا انتخاب کر کے بہت اچھا کیا۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے جب 2nd ایئر میں جاتے ہیں تو وہ پھر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سر اب 2nd ایئر میں کوئی گنجائش ہے کہ ہم کیا عربک لے سکتے ہیں، تو پھر اس کا موقع نہیں ہوتا۔ تو کئی مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اتفاق کہ کئی بچوں نے پہلے تو عربک لینے میں ڈر خوف محسوس کیا، اور پھر بعد میں جا کر انہیں پتہ چلا کہ عربک میں مارکس اسکور آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے۔ جب ان کے ساتھیوں سے پتہ چلا تو پھر وہ آگے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہم اب عربی لے سکتے ہیں، تو پھر اس وقت ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا۔ تو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اچھے سے اچھا عربک کے اندر مارکس اسکور کریں گے۔ بس اتنا کریے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کو پریکٹس کرتے رہیں۔ آج کا ہمارا یہ لیسن یہیں پر ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ ہم پھر